بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹڈی آف سوشل اویئرنیس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں محمد نعیم حاضر ہوں۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے، سب سے پہلے ہے کازز آف کنفلکٹ کی وجوہات کون کون سی ہیں، پھر اس کے بعد ہے کنفلکٹ مینجمنٹ کہ کنفلکٹ کو کس طرح ہم مینیج کریں گے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ کازز آف کنفلکٹ میں سب سے پہلے ہے مس کمیونیکیشن اور مس انٹرپریٹیشن، کہ غلط خبر یا غلط اطلاع کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مؤثر اطلاع کی کمی یا غلط فہمیاں کنفلکٹ کا باعث بنتی ہے، کیونکہ عموماً لوگ بات ایک ہوتی ہے اور وہ اس بات کی، اس خبر کی تشریح دوسرے انداز سے کر لیتے ہیں، اور اس طرح ایک کنفلکٹ اور ایک تنازع، ایک تصادم کی صورتحال بن جاتی ہے۔ سیکنڈ پہ ہے ڈفرینسز ان انٹرسٹ اور گولز، کہ ان کے جو مفادات ہیں یا ان کے جو گولز ہیں، اہداف ہیں، ان میں فرق کی وجہ سے بھی تصادم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تنازعات اکثر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب افراد یا گروہوں میں مسابقتی مفادات یا غیر مطابقت پذیر ہوتے ہیں، کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان میں ڈفرینسز، فرق ہونے کی وجہ سے پھر ایک تصادم کی صورت بن جاتی ہے۔ تھرڈ پہ ہے اسکیئر ریسورسز، وسائل کی کمی، قلیل وسائل۔ جب وسائل محدود ہو جائیں یا وسائل کے لیے مسابقت پیدا ہو جائے تو اس سے بھی تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ when resources become limit or competition for resources emerge, conflict may arise۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بھی تصادم کا خطرہ ہوتا ہے۔ فورتھ پہ ہے پاور سٹرگل۔ یہ تصادم یا یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی فریق یا کوئی گروپ اس ریسورسز کی یا اس حالت میں اس پاور حاصل کرنے کے لیے کشمکش ہوتی ہے، تو اس حالات میں تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ففتھ پہ ہے کلچر اور ویلیو ڈفرینسز۔ جن جگہوں میں، جن کمیونٹیز میں ان کے کلچرز، ان کے بیلیفز، ان کے اقدار مختلف ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی کنفلکٹ کے تصادم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہم کنفلکٹ مینجمنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ کنفلکٹ مینجمنٹ کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کمیونیکیشن اینڈ ایکٹیو لسننگ۔ encourage open and honest communication, active listening to different perspective and promoting dialogues۔ کہ آپ نے تصادم کو حل کرنے کے لیے آپ ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو غور سے سنیں اور ان کے ساتھ مثبت بات چیت کریں، تو اس سے تصادم کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ پہ ہے نیگوشیشن اینڈ کمپرومائز، کہ آپ نے جو تصادم کا گروپ ہوتا ہے یا جن افراد کے درمیان تصادم ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آپ کنفلکٹ کو، اس تصادم کو کافی حد تک حل کر سکتے ہیں۔ تھرڈ پہ ہے میڈیشن اینڈ فیسیلیٹیشن۔ بعض اوقات کنفلکٹ دو درمیان
کہ جو دو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان کسی تیسرے فریق کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ غیر جانبدار ہو کر اس مسئلے کے حل کے لیے ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ فورتھ پہ ہے کولیبریٹو پرابلم سالونگ، کہ آپ نے لوگوں کو انکریج کریں کہ آپ آئیں مل بیٹھ کے اس تصادم کو حل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ون ون سولوشن ان کا نکالیں کہ کسی فریق کو بھی نقصان یا کسی فریق میں جانبداری ظاہر نہ ہو۔ 5 پہ ہے کنفلکٹ ریزولوشن پروسیس، جب غیر رسمی نقطہ نظر سے آپ اس تصادم کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو آپ کو باضابطہ طور پر تنازعات کے حل کے لیے پنچایت ثالثی یا جو اس کے درمیان ایک غیر جانبدار کردار ادا کر سکے، تو آپ نے اس تصادم کو حل کے لیے ایک پروسیس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ 6 پہ ہے بلڈنگ ریلیشن اینڈ ٹرسٹ، تعلقات اور اعتماد۔ مثبت تعلقات کو فروغ دینے پر ان میں اعتماد پیدا کرنے، باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور تنازعات کو روکنے سے انہیں زیادہ مؤثر طریقے سے حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے، کہ آپ ان کے درمیان ایک تعلق پیدا کریں، ان میں ٹرسٹ، جو ان کا ٹرسٹ کا لیول ہوتا ہے ان کو بڑھائیں تو اس تنازع کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ Effective conflict management requires a combination of these strategies۔ جب آپ کسی تصادم کو حل کرتے ہیں تو آپ کو یہ اسٹریٹجیز اپنانا پڑتی ہے۔ امید ہے آپ کنفلکٹ کے کازز، کنفلکٹ کی مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے ٹاپک تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔